فروری 1980 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 26 سے ہو رہا ہے، 74/26۔ سابقہ آیات میں وہ ایک محاکاتی انداز میں منظر سامنے لایا گیا تھا کہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ قریش کا کس طرح سے آیا، اسے سمجھایا کہ تمہارے اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، پھر کسی نتیجے پر پہنچا اور کہا کہ وہ خدا غارت کرے کس قدر غلط نتیجے پر پہنچا۔ پھر اسے سمجھایا گیا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تو وہ نظام سرمایہ داری کا نمائندہ آیا، اسے سمجھایا اس نظام میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کیا فرق ہے۔ اس نے غور کیا، اسی نتیجے پہ پہنچا، اسے کہا کہ کس قدر غلط نتیجے پہ پہنچے، پھر سمجھایا، پھر اس نے غور کیا، پھر وہ اسی نتیجے پہ پہنچا اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ میں منہ بسورا، ماتھے پہ شکن ڈالے، پیٹھ موڑی، نہایت متکبرانہ انداز میں کہا کہ وہی جھوٹ جو چلا آ رہا ہے آج تک، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے، یہی ہے، خود ہی یہ چیزیں بناتا ہے اور ہمیں خدا کی کہہ کے ڈراتا رہتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، انسان ہی کی بات ہے۔ اور قرآن نے اس کے بعد ایک ہی تو فکرہ، دو ہی تو لفظ کہے، سأصلیہ سقر۔ ہمارے ہاں یہ جتنے الفاظ آتے ہیں، جہنم، جہیم، سقر، نار وغیرہ، اس کا ترجمہ تو دوزخ کیا جاتا ہے، اور دوزخ کے متعلق تو یہ تصور ہے کہ وہ اخروی زندگی میں قیامت کے بعد وہاں جا کے یہ کچھ ہوگا، تو گویا یہاں کوئی اس کا نتیجہ نہیں آتا سامنے، وہاں جا کر یہ نتیجہ نکلے گا۔ قیامت، اس کی زندگی، وہ جہنم، جنت، جو کچھ قرآن کریم نے بتائے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ تو بڑا اہم ایمان ہے اس پر۔ لیکن غلط نگہی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں کے ان غلط اعمال کا نتیجہ سب کا سب وہاں پر ہی اٹھا رکھتے ہیں، وہ یہاں بھی اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ صحیح قرآن کے مطابق اعمال کا نتیجہ ایک جنتی زندگی ہے جو یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کے خلاف جانے سے یہاں جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، جہنمی زندگی ہے، وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تو قرآن کریم نے یہ جو الفاظ، جو اصطلاحات ہیں اس کی، یہی سقر اور نار اور جہیم اور جہنم، یہاں کی اس زندگی کے متعلق بھی استعمال کیے ہیں، اور یہاں سے ہی، اور اصل میں تو زندگی مسلسل چلتی ہے، یہاں جہنم کی زندگی ہے تو وہاں بھی جہنم کی زندگی ہے، وہ تو آگ ساتھ ہی لیے جاتا ہے انسان اپنے۔ کہا یہ کہ سأصلیہ سقر، ترجمہ ہمارے ہاں کا کہ ہم عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، دوزخ کے متعلق تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں وہ دوزخ ہوگا، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی، وہاں کا دوزخ، وہاں کا جہنم، جو تفاصیل قرآن نے دی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن غلط نگہی یہ ہے کہ ہم وہیں پر اٹھا رکھتے ہیں، یہاں سے اس کی ابتدا نہیں کرتے۔ اور یہاں تو وہ جو ویسے بھی گرامر کے اعتبار سے بھی سین اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، جلدی اس کے معنی ہوتے ہیں، یہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، عنقریب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ
یہ مخالفین یہ تو نہ قیامت کے قائل تھے نہ وہاں کی جہنم کے قائل تھے. اب ان سے یہ کہنا کہ تم جو یہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہو تم دیکھو گے اس کا نتیجہ جو ہے آخرت میں جہنم کی شکل میں نکلے گا، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے. یہ کچھ کہنے سے مراد کچھ ان کو معاذ اللہ انتقامی طور کے اوپر کوئی گالیاں دینا تو مقصد نہیں تھا. یہ تو مقصد یہ تھا کہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ دو، اس کا نتیجہ تباہ کن نکلے گا، صحیح روش اختیار کرو. مقصد تو یہ تھا کہ ان سے غلط روش کو چھڑا دیا جائے. اب انہیں کہنا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اس سے تو وہ نتیجہ نہیں مرتب ہو سکتا. کہ کیا ہوگا؟ متعدد مقامات کے اوپر ہے قرآن میں کہ دیکھیے یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جب مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ہڈیاں تمہاری جتنی بھی ہے گل سڑ جائیں گی، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اٹھاؤ جاؤ گے، میزان ہوگی، قیامت ہوگی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی. اور اس کے بعد وہ مذاق کرتے تھے اس کے اوپر. تو جو مانتا ہی نہیں تھا، یعنی مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو وہاں کی زندگی کے متعلق منوانا تھا، وہ تو بتانا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ہلاکت انگیز نتیجہ ہوگا جو تمہاری روش ہے، تاکہ تم اس روش کو چھوڑ دو. اور جو مانے ہی نہیں اس کو، وہ چھوڑ کیسے دے گا؟ وہ تو مذاق کرے گا. یہ کہنا کہ سینکھیا نہ کھانا اس سے ہلاکت ہو جائے گی، وہی اس سینکھیے سے باز رہے گا نا جو مانتا ہو کہ سینکھیے سے ہلاکت ہو جاتی ہے. جو اسے مانتا ہی نہیں، یہ تنذیر اس کے لیے کچھ کارگر ہی نہیں ہو سکتی، اسے فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی. اور خود قرآن میں ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہوگی، جنت تو ایک طرف رہی. تو ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہیں ان قریب یہی جو سین ہے کہ جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم وہ ہوگی قیامت تک ہی آئے گی، جسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس انذار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا. اور جیسے کہ آپ تعجب سے سنیں گے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا بھی ایمان نہیں ہے اس پہ کہ واقعی یہ مکافات عمل حقیقت ہے. وہ اس زندگی میں بھی، اگر یہاں اس زندگی میں نہیں ان کا نتیجہ ملا تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت ہے، میزان ہے، جہنم ہے. ہم نہیں مانتے. آپ تعجب تو اس سے کریں گے کہ کتنی بڑی بات یہ کہا گیا ہے، تو حقیقت ہے یہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ہمارے متعلق تو ہے کہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن در حقیقت ان کا ایمان نہیں ہوتا. یقین اگر ہو جائے یہ کہ یہ سینکھیا ہلاکت انگیز ہے، پھر کوئی صاحب عقل و ہوش تو سینکھیا نہیں پھانکتا. کتنی بار دن میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ عذاب ہوگا، جہنم ہے، ہر گناہ کے لیے، ہر غلط قدم کے لیے، ہر قدم، ہر جرم کے متعلق سزا ہوگی، خدا کے ہاں سے یہ ہوگا. مطلب تو اس سے یہ تھا نا کہ پھر تم باز آ جاؤ اس سے. کوئی شخص بھی جو اپنا نفع نقصان جانتا ہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، تو صاحب عقل و ہوش تو اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر اڑا رہتا ہے اور وہی کرتا رہتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس کو مذاق سمجھا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ ایسا ہوگا.
یہ اگر یقین ہو عزیزان من مکافات عمل جو ہے، اور بنیاد ہی ساری دین کی اسی کے اوپر ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ دل میں گزرنے والا خیال بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ غلط عمل اور ارادہ غلط تباہ کن نتیجہ، اچھا عمل اور ارادہ اچھا نتیجہ۔ یہ اگر ایمان ہو جائے واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جسے آپ گناہ یا جرم کہتے ہیں سرزد ہی نہیں ہوتا انسان سے۔ عقل و ہوش والا ہونا چاہیے وہ، یعنی پاگل تو اور بات ہے نا۔ پاگل کی ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ یہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں سمجھتا، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ یہ اس کے باوجود جو وہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم بتایا جا رہا ہے، کیے چلے جا رہے ہیں، عقل و ہوش بھی موجود ہے، تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کیے چلے جا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا ہوگا۔ یقین ہو تو اس کے بعد انسان عقل و ہوش ہو، یقین ہو کہ یہ ہلاکت انگیز ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ جنہیں یقین تھا اس معاشرے کی یہ صورت ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجسٹریٹ کی پوسٹ کریٹ کی جسے کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ اپائنٹ کیا۔ سال بھر کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب اس پوسٹ کو ایبالش کر دیجئے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ وہ آتا کس طرح سے؟ ان کا ایمان تھا آخرت پر، ان کا ایمان تھا جہنم کے اوپر، ان کا ایمان تھا مکافات عمل کے اوپر، دل میں گزرنے والے خیالات کے متعلق بھی ایمان تھا کہ گرفت ہوگی۔ مقدمہ کیسے آ سکتا تھا؟ ایمان بالآخرت اگر یہ ہو تو جرائم ہو ہی نہیں سکتے اس معاشرے کے اندر۔ کروڑوں انسان یہاں ہمارے ہاں بستے ہیں، ہر پنساری ہر دوا فروش کے دکان کے اوپر زہر مل جاتا ہے۔ کتنے ہیں جو روز زہر پھینکتے ہیں؟ کیوں نہیں پھینکتے؟ یقین ہے نا ہلاکت انگیز ہے وہ۔ تو اگر ہمیں یقین ہو اسی طرح سے کہ جھوٹ بولنے سے، فریب دینے سے، چوری کرنے سے، بدعنوانی سے، استبداد سے، تکبر سے ہلاکت ہو جائے گی جیسے سنکھیے سے ہلاکت ہوتی ہے، صاحب عقل و ہوش تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں۔ وما هم بمؤمنین من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر یقول، اور ہمارا ہی تو نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ لوگ تھے نا کہ جو یہ کہتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ غلط بات ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے کہا جاتا کہ مرنے کے بعد قیامت میں تم دیکھو گے کیا ہوگا، تو وہ اس سے تو وہ باز نہیں آ سکتے۔ مقصد تو یہ تھا کہ وہ اس اپنی غلط روش سے باز آ جائیں، اور وہ اسے مانتے نہیں تھے۔ تو یہ چیز ان سے کہنا جو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ نتیجہ خیزی نہیں ہو سکتی، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان سے یہ کہنا کہ عنقریب دیکھو کہ ہم تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، جو جہنم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور مقصد محض دھمکی دینا نہیں، یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ یہ ڈرانا مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ باز آ جائیں، اور انہی کے فائدے میں تھا یہ باز آ جانا، انسانیت کے فائدے میں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ باز آ جائیں، اور جو مانتا نہیں ہے وہ تو اتنا کہنے سے باز نہیں آئے گا کہ دیکھو کیا ہوگا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ دوسری کیٹیگری اس نے یہ بتائی کہ وہ تو زبان سے بھی نہیں کہتے تھے، دھڑلے سے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، غلط ہے، مذاق اڑاتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کا، قانون مکافات عمل کا۔ دوسری کیٹیگری ہماری ہے، من یقول آمنا باللہ والیوم وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین، کہا دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ عزیزان من سنیے کہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے متعلق، دھوکہ دیتے ہیں، یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، ارے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو کہے کہ سینکھیا مولک نہیں ہوتا اور پھر پھانک لے تو وہ کسی دوسرے کو ہلاک نہیں کرتا، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔
اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں ہوتا اس سے، تو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ جو کہنے والے ہیں اور اس کے باوجود یہ جرائم کرتے ہیں، جو ایمان رکھتا ہے اس چیز کے اوپر، جو یہ یقیناً جانتا ہے کہ بائیں طرف جانا خلاف جرم ہے اور چوراہے کے اوپر سنتری بھی کھڑا ہے اور پکڑ بھی دے گا، وہیں جرمانہ کر دے گا، وہ نہیں بائیں طرف جاتا۔ اسے کہتے ہیں یہ ایمان بالآخرت۔ تو انہیں تو یہ تھا ہی نہیں، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں تو ان کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں بار بار کہ کہاں کے یہ لے آئے ایسا، کہاں کا موت کے بعد کی زندگی اور وہاں کا عذاب اور وہ جہنم، اور وہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر کون سی چیز تھی کہ جو ان کو روک سکتی تھی ان جرائم سے، جن سے ان کو روکنا مقصود تھا؟ وہ یہ تھی کہ یہ سین تو دیکھیے جہاں یہ آتا ہی ہے مضارع کے وقت، وہاں جہاں کہا جائے کہ عنقریب ہم یہ کر دیں گے، ایسا ابھی ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے اٹھا رکھنے کی بات تو یہ نہیں تھی۔ ابھی دیکھیے یہ بہت بڑا جیسے کہتے ہیں فن خاں بنا پھرتا ہے، کس طرح سے یہ سار اٹھا کے، کس طرح سے تیوری ڈال کے اور منہ بسار کے اور یہ کہہ کے چلا گیا ہے، عنقریب یہ دیکھ لے گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ تو یہ بات ہوگی نا، یہ جو کہا کہ یہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دو کہ دیکھو مرنے کے بعد جہنم میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ مذاق کر کے چلا جائے گا۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے جہنم کو، وہ مانتا ہی نہیں ہے اخروی زندگی کو۔ وہ قیامتیں موجود ہونی چاہیے جس میں اس کو پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے سو اصلی۔ اور وہ چند دنوں کے بعد وہ قیامت موجود جو تھی وہ ان کے سامنے آ گئی۔ تصور میں کر سکتے تھے یہ قریش جو تھے عرب کی، صدیوں سے جن کی یہ کیفیت تھی کہ نہ حکومت، نہ مملکت، نہ قوت، نہ فوج، اور حکمرانی کر رہے ہیں ایک علاقے کے اوپر، ریلت الشتاء والصیف، ساری دنیا کے قافلے لٹ رہے ہیں، ان کا قافلے کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ کعبے کے متولی، نسباً حسباً، نسل پہ تو مراد تھی، حسب و نسل کے اوپر تو مدار تھا۔ قریش مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی دوسرا، یعنی عزت و وقار کے جتنے معیار تھے ان میں بلند ترین مقام کے اوپر تھے یہ لوگ۔ تجارت میں اتنے بڑے بڑے تاجر، قافلے محفوظ، کعبے کے متولی، نسل کے اعتبار سے سید، تو انہوں نے اپنی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا تھا کہ ذلت و تحقیر ان کے حصے میں آئی ہو۔ ان سے یہ کہنا کہ دیکھو تو صحیح، تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات ان سے یہ کہنا کہ دیکھنا مرنے کے بعد تم کیسے جہنم میں جاؤ گے، وہ انہیں ان جرائم سے روک نہیں سکتی تھی۔ یہ تحدی، یہ تنذیر، یہ انذار جو تھا ان کو، تو یہ تو خدا مینا سزت خدا ہے نا کہ وہ اس قسم کی ایک دھمکی دے کہ جس سے یہ سمجھ لے کہ یہ بعد آ جائیں گے۔ وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو مذاق اڑاتے تھے۔ یہ وہ سقر، یہ وہ جہنم، یہ وہ نار تھی جو ابھی آئے گی، ابھی دیکھو تم، اور آئی۔ وہ خدا کے یہ وعید تھی، یوں ہی ڈراوا نہیں تھا، دھمکی نہیں تھی۔ عزیزان ایمان، اگر یہ مکافات عمل پر واقعی ایمان ہو جائے، وہ بنیاد رکھی ہے قرآن نے اس کے اوپر۔ یہ ہے ہی سارا سلسلہ جتنا بھی ہے نا، وحی کا، انبیاء کرام کا، کتابوں کا، یہ سارا ہی مکافات عمل کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے قانون کی کتاب کہ یہ قانون کے مطابق ہے روش، یہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ سارا سلسلہ ہو گیا خدا کی وحی، ملائکہ یا جبریل اس کو لے کے آتا ہے، رسول تک، نبی تک پہنچاتا ہے، نبی آگے پہنچاتا ہے۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس قسم کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا اور اس قسم کا یہ ہوگا۔ یہ ہے ساری بات، یہ ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد یہ نہ مانا جائے کہ واقعی اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو بیکار ہے، ایمان ہی بے ایمانی ہے۔ یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ جرم ہے اور اس کی فی الواقعہ یہ سزا ملنی ہے،
پھر کوئی صاحب عقل و ہوش تو جرم نہیں کرتا. میں نے ابھی بتایا ہے یا نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ ایک مجسٹریٹی کی پوسٹ انہوں نے کریٹ کی، حضرت عمر کو اس کے اوپر انہوں نے نافذ کر دیا کہ جرائم کرو. سال بھر کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب یہ پوسٹ ایبالش کر دیجئے، کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. یہ کیوں نہیں آیا کوئی مقدمہ؟ ان کا ایمان تھا مکافات عمل کے اوپر. اگر یہ ایمان ہو جائے قوم کا، نہ پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مجسٹریٹوں کی حاجت ہوتی ہے، نہ کہیں جیل خانے کھولنے پڑتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے. صاحب ہوش و عقل ہیں، سینکھیے کے متعلق ایمان ہے کہ یہ مہلک ہے، پھر تو کون پھانکتا ہے صاحب. وما هم بمؤمنین، بڑے شدت سے یہ یخادعون اللہ واللہ. یہ کہنا ایک تو یہ تھے، ان کے متعلق نہیں کہا کہ وہ لوگ فریب دیتے ہیں خدا کو، مومنین کو، اپنے آپ کو. وہ جو کہتا ہے دھڑلے سے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ سینکھی مہلک ہے، وہ دھڑلے سے اس کے متعلق اقرار کرتا ہے. کفر کے متعلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کسی کو. منافق کے متعلق کہا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جس پہ یقین نہیں ہوتا ان کو. یہ ہے وہ ایمان. یقولون آمنا باللہ بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. لہذا یہاں جو کہا ہے وہ ایک محاکاتی انداز میں جو پہلے بیان کیا نا کہ وہ آیا نمائندہ آ کے غور کیا، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بصورہ نخبت کے اندر باتیں کر رہے ہو. وہی پرانا جھوٹ جو چلا آ رہا ہے وہی دہرایا چلا جا رہا ہے. کہاں کا عذاب. اور میں نے کہا کہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر. اگلی آیت بھی ہے اور سین کے ساتھ ہے کہ ابھی عنقریب تم دیکھو گے کہ اس کو سقر میں ڈال دیا جائے گا. اب ہمارے ہاں تو بس جو بات چلی ہے سقر، دوزخ. دوزخ مرنے کے بعد آخرت میں جا کے، یہاں کچھ نہیں. اور وہ مانتے نہیں ہیں دوزخ کو، اعلانیہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اور ہم منافقت میں مانتے ہیں، یقیناً ہم بھی نہیں. وما ہم بمؤمنین، قرآن یہ بھی کہتا ہے. تو پھر یہ کن کے لیے ہے یہ بات؟ جس سقر کو، جس آخرت کی جہنم کو نہ کافر مانے دھڑلے سے، نہ ہمارے جیسا مومن مانے منافقت سے، تو کیسے باز آ جائے؟ یہ وجہ ہے ہم باز نہیں آتے ان چیزوں سے. کوئی کم سنانے والا نہیں ہے دوزخ کی بات. سخن ز نامہ و میزاں درازدار گفتی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. وہاں کی میزان اور جہنم اور جہنم کے ذکر تو بہت تم کرتے ہو. یہاں جس جہنم کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اس کو تو دیکھو کم وقت. یہ کیا کون سا جہنم تھا جس میں اس قریش کے نمائندہ یا قریش کے پوری قوم کو یہ کہا گیا کہ سوسلی ہے سفر. بڑے تکبر سے، نخوت سے منہ بسور کے چلا گیا یہ کہہ کے کہ جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے. تم کہتے ہو جھوٹ ہے، عنقریب تم دیکھو گے کہ یہ سچ ہے. عنقریب دیکھ لو گے. 4 ہی دن کے بعد مکے کے میدان میں دیکھ لیا انہوں نے کہ جو ہم کہتے تھے جھوٹ تھا، جو یہ کہتے تھے سچ تھا. اور وہ سقر کے نقشے جب کھینچے ہیں کہ زنجیریں پہنے ہوئے، یہ قریش کے یہ لوگ اندازہ لگائیے صاحب. میں نے کہا کہ جن کی نخوت کا کئی دفعہ یہ بات آ چکی، جن کی کیفیت یہ تھی کہ ابو جہل وہ بدر کے میدان میں اس کا سر کاٹنے کے لیے چھاتی پہ بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا. انہیں کہا ہو اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، ہڈیاں ہیں. کہنے کی کوئی بات نہیں، نیچے سے کاٹو. کہنے لگا ہوگا کیا؟ کہنے لگے مرنے کے بعد جب سروں کا جلوس نکلے گا نا، ان کے یہاں یہ رواج تھا نیزے پہ سر ٹانگ کے بڑے بڑے لیڈروں کے، تو ایک جلوس نکلتا تھا. تو جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے 4 انچ اوپر ہوگا. یہ کیفیت تھی اس قوم کی. اور وہی اس شخص یا ان لوگوں کے ہاتھوں جن کو انہوں نے ملک بدر کر دیا ہوا تھا، نکال دیا، وہ بھاگ گیا یہاں سے، چلے گئے یہاں سے چھوڑ کے.
مہاجرین کی کیفیت تھی، بے گھر بے دار، یہ کیفیت، وہ لوگ مقابل میں اور یہ قریش اس کے مقابل میں، اور پا بجولاں وہاں کھڑے ہیں، اپنی نجات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا بھیک تو انہوں نے نہیں مانگی، وہ تو پھر غیور ہی تھے۔ اور حضور کی شرافت پہ اتنا اعتماد، میں کہتا ہوں دونوں چیزیں عجیب ثابت ہوتی ہیں۔ پا بجولاں سامنے کھڑے ہیں قیدیوں کی طرح، اور حضور پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر، ان لوگوں کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے۔ بھیک نہیں مانگی ہے، معافی نہیں مانگی ہے، کسی قسم کی نرمی کی گزارش نہیں کی ہے۔ کہا یہ ہے کہ جیسا ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور کتنا اعتماد تھا اس بھائی کی شرافت کے اوپر۔ شرافت یہ تھی کہ یہی بات ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کھول دو ان کی ہتھکڑیاں۔ بھائی سے شرافت کا ثبوت مانگتے ہیں تو یہ بھی شریف ہے۔ جن قریش کی یہ کیفیت تھی، اس کے نمائندہ سے جب وہ اس طرح سے منہ موڑ کے بسور کے شکن ڈال کے پیشانی کے اوپر مذاق کرتا ہوا چلا گیا کہ یہ وہی جھوٹ ہے جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہیں سوسلی ہے سقر وما ادراک ما سقر، تمہیں کون بتائے سقر کیا ہے؟ تم کچھ سمجھے سقر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد وہ قیامت جو دوزخ ہوگا۔ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر۔ کیا بات ہے یہ! آخری، ویسے تو سارا ہی قرآن اعجاز ہے، لیکن آخری صورتوں کے اندر تو صاحب ایجاز اس کا جو ہے، یعنی مختصر طور پہ کوئی بات اور جامع بات کہہ دینی، اس میں تو انتہائی اپنے کمال پہ پہنچ گیا یہ قرآن کی بات۔ کیا ہے سقر؟ لا تذر تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتے اپنے احاطے میں، سب کو لینے والی بات۔ اور یہ تو لے لیا احاطے میں، اس کے بعد کہ جن جن چیزوں کے اوپر ان کو غرور اور ناز اور کبر اور تکبر اور یہ سب کچھ ہے، ان میں سے کوئی باقی نہیں وہ چھوڑے گی۔ لا تو باقی نہیں چھوڑے گی۔ تذر تو یہ ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی، یہ ہے سقر۔ یہی وہ معاملہ سامنے آنا تھا نا، اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد وہی قریش، نسلی تفاخر ختم ہے۔ ایک خطبہ حضور کا حجۃ الوداع کا کہ کوئی امتیاز نہیں، گورے میں اور کالے میں، عربی اور عجمی میں، سید میں اور شیخ میں کوئی امتیاز نہیں بجز تقویٰ کے۔ عرب جاہلیہ کے تمام شاعر و ناسک آج میرے پاؤں تلے روندے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب! یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ تو یہ تھا سارے عرب میں سے کوئی ایک قبیلہ بھی باقی نہیں رہا تھا جو یوں نہ آ گیا ہو۔ اور لا تبکی کے معنی ان کا کچھ نہیں چھوڑا، جن کے اوپر اتنا ان کو فخر اور ناز تھا۔ یہ تھا سقر، اور وہ سمجھتے تھے کہ کیا معنی ہے اس کے۔ اس کے معنی ہوتی ہے سخت دھات کی چیزوں کو پگھلا دینے والا۔ بات اس نے یہ کہی تھی نا کہ وہ کس طرح سے ادبرا واستکبرا، کہ دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا لفظ آ رہا ہے۔ استکبار تو یہ معنی ہوتے ہیں نا، یوں سر کیے ہوئے کھڑا ہوا جناب۔ تو اگر وہ برف کے بت ثابت ہوں اور سورج چمکے اور پگھل جائیں پانی کی طرح، ان کا استکبار جو تھا ان کی اس قسم کے دشمنوں کا، ان قریش کا، پگھلا تھا نا پھر اس کے بعد کیوں پگھل گیا تھا کہ جو یعنی اپنے ہاں سے ہی جو کم قبیلے کا عرب ہوتا تھا اس کو ہی اپنی شناخت میں نہیں لایا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی ان کی، جو حبشیوں کو
بلال جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حبشی کے متعلق یہ کیفیت تھی، بلال چلا آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ رہا ہے۔ او میرے اللہ، شادی نہیں کی تھی، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کچھ آرزو سی کی کہ کوئی شادی کر لیے، بڑے بڑے قریشوں نے اپنی اپنی پیشکش کر دی حضور کے سامنے کہ قبول فرما لے بلال ہماری بیٹیوں کو۔ یہ تھی کیفیت۔ ساکر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر، لواحۃ کسی چیز کو جھلسا کر، جھلس کر اس کا رنگ متغیر کر دینا۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا حلیہ بگاڑ دیا، یہ اس معنی میں یہ چیز آتی ہے۔ یہ بشر جو ہے بنیادی معنی اس کے، یہ جلد یا سکن جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جلد کا رنگ ہی متغیر ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں حلیہ بگڑ گیا، لفظی معنی تو یہی ہوں گے، متغیر کر کے رکھ دینے والی چیز۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، یہ عربوں کی زبان ہے نا، بشر، یہ انسان کا یہ جو طبعی پیکر ہے، یہ مادی جسم جو ہے، اس کے لیے ہی وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے بشر۔ اس کے اندر جو انسانیت کی خصوصیات ہیں وہ نہیں۔ یہ بشر کی حیثیت سے کھانا پینا، سونا، جاگنا، اولاد پیدا کرنا، وقت معینہ کے بعد پھر مر جانا، یہ سارا کچھ جو ہے انسان کے طبعی پیکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طبعی پیکر تک کے لیے یہ لفظ تھا، یہ بشر۔ وہ جو انسانیت کی صفات آتی ہیں، خصوصیات آتی ہیں نا، وہ انسان کے لفظ کے اندر تھی، بشر کے ساتھ نہیں تھی۔ قرآن کریم میں جو ہر رسول کہتا تھا اور روز بھی فرماتے تھے کہ انما انا بشر مثلکم، تو یہ بشری حیثیت جو تھی فزیکل باڈی کی حیثیت تھی۔ لفظی بشر آیا ہے ہر جگہ، تمہارے جیسا انسان ہوں کہیں نہیں آیا۔ کہ جہاں تک طبی زندگی کا اور طبی جسم کا تعلق ہے، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اسی پہ تو اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازار میں جا کے خرید و فروخت کیا کرتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بشر ہوں مثلکم، بشر، اور وہیں کہہ دیا یوحا الیہ۔ یہ فرق ہے، اب یہ بشریت نہ رہی۔ بشریت تو وہیں تک تھی جہاں تک یہ فزیکل باڈی کا تعلق تھا، کھانا پینا، سونا جاگنا، بچے پیدا کرنا، بازار میں سودا سلف لانا۔ اگلی بات انسانیت کی آتی ہے۔ میں زبان کے اعتبار سے کہتا تھا بشر ویسے جلد کو کہتے ہیں، خاص کو کہتے ہیں، متغیر کر دینے والا، حلیہ بگاڑ دینے والا، وہ ہے سقر جس کو کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 2 قسم کی آیات کا ذکر آیا ہے۔ 3 شروع میں ہی ہے، 3/6 ہے وہ، جی ہاں 3/6۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ آیات قرآن کی جو ہے 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ جتنے احکام، قوانین، اقدار جن کا تعلق انسان کی ہدایت یا گائیڈینس سے ہے، وہ محکمات کے الفاظ میں ہے، متعین الفاظ، متعین معانی ان کے، جو لفظ ہے وہ اس کے معنی۔ اگر اس نے سارق کہا ہے تو معنی چور کی ہے۔ یہ تو محکمات میں ہے، ان کے معانی واضح متعین ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، یا اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، مفہوم سمجھنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ محکمات میں ہے۔
اور بعض حقائق ہوتے ہیں عام طور پہ جنہیں مابعد الطبیعیاتی کہتے ہیں، میٹا فزیکل، عالم امر، ملائکہ، جنت اور دوزخ وہاں کی، عرش خداوندی، ذات باری تعالی، یہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہیں، بسیط حقائق جن کو کہتے ہیں. یہ آئیں گے، لفظی ہوں گے ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ تو قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اور جب بھی کسی کتاب میں کوئی لکھا جائے گا یا کہا جائے گا تو الفاظ میں کہا جائے گا، الفاظ ان کے لیے بھی آئیں گے، لیکن وہ تشبیہات ہوں گی متشابہات. یہ جو معنی اس کے کیے جاتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، معاذ اللہ یہ تو قرآن کے دعوے کے خلاف ہے، لا ریب فیہ، وہ کہتا ہے متشابہات جن کو تشبیہاً بیان کیا جائے گا. یہ جو حقائق اس قسم کے ہوتے ہیں، بسیط حقائق جو ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ تشبیہات، استعارات، تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے. تو کہا کہ اس میں محکمات آیت ہیں جن کا تعلق احکام اور ہدایت سے ہے، واضح ہے سب. جب کہا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے تو وہاں ماں سے مراد مدر ہی ہے، لیکن جہاں یہاں بھی کہا ہے ہن ام الکتاب، وہ محکمات جو ہیں وہ کتاب کی ماں ہیں، تو یہاں ام سے مراد یہ فزیکل مدر نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں تشبیہات سے بات بیان کرنا. تو کہا کہ وہ جو حقائق ہیں تشبیہات سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان تشبیہات کے متعلق آگے یہ ہے کہ وہ ان کا جو مفہوم ہے خدا جانتا ہے، یا راسخون فی العلم جو ہیں وہ مفہوم ان کا سمجھ سکیں گے کہ معنی اس کے کیا ہیں. وہ وہی معنی تو نہیں ہوں گے جو لغت کے اعتبار سے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ام کے معنی تو ماں ہوتا ہے، لیکن ماں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ام الکتاب جسے کہا جاتا ہے، ان دونوں میں تو فرق ہوا نا. تو راسخون فی العلم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تشبیہات، تمثیلات، استعارات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور ہر زبان میں یہ ہے. اور عربی زبان تو اتنی وسیع ہے، اس کی تو تشبیہات اور استعارات کو پوچھیے نہیں، کتنی بڑی وسیع زبان ہے یہ. ایک ایک اونٹ کے لیے 1000 لفظ جس زبان کے اندر ہو تو یہ ساری چیزیں تشبیہات اور استعارات میں ہی ہے نا. ورنہ ایک سامنے اونٹ ہے، اونٹ کا لفظ ہے بس، اور دوسرا لفظ ہی نہیں چاہیے اس کے لیے. تو یہ جو حقائق ہیں اس قسم کے، وہ اصطلاحاً ماوراء الطبیعیات اس کو کہتے ہیں. یہ حقائق جو ہیں ان کو تشبیہات اور تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے. اب کہا آگے یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کجی زیغ ہوتا ہے وہ ان تشبیہات کو الفاظ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوا، خدا کا عرش، ثم استوى علی العرش، یعنی ذات باری تعالی ہی برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے، تو اس کا عرش بھی تو یہی ہے نا. لیکن اب ہمارے ہاں لیا اس کو یہ مانے، اس کی پیمائشیں دی ہوئی ہیں عرش کی، فیتا لگے گئے سن ہوتے کہتے کو کلو جڑنے ہون گے نا تو اتوں پھر سدیا ہوئے گا بھی آ جرا. جنت کے جو آب خورے ہیں ان کی تعداد تک دی ہوئی ہے جی. قرآن نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں زیغ ہے وہ ان تشبیہات کے الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ عرش کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، فرشتے کتنے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، تھک جاتے ہیں تو بدلتے کیسے ہیں. راسخون فی العلم جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس تشبیہ سے مراد کیا ہے، تمثیل سے مراد کیا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک دور میں ہی متعین طور پر سامنے آئیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں، تمہیں اپنی نشانیاں عالم انفس اور آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ اس طرح سے قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ جائے. تو گیا یہ تو جوں جوں علم انسانی
حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاتا چلا جائے گا. ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے پیچھے جو سامنے نظر آئے گا وہ قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بن جائے گا. یہ ہے قرآن کا سمجھنا متشابہات کے متعلق. محکمات جو ہیں اس کے متعلق یہ بات نہیں ہے. تو یہ متشابہات جو ہیں ان کو تمثیلات بھی کہا جاتا ہے، استعارے بھی کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر بیان کرنا کسی چیز کو. تو میں نے عرض کیا یہ تو ہر زبان میں ہے، استعارہ یا مثال جسے کہتے ہیں. اس کا کیا پوچھنا ہے، وہ تو شعر ہے میاں، شعر. تو وہ تو سیدھی بات ہے نا کہ وہ شعر تو نہیں ہے. اگر شعر وہ تو فوراً چڑیا گھر والے لے جائیں اس کو. تو وہ یعنی میں نے عام فہم الفاظ میں یہ بات کہی ہے جس کو استعارہ یا تشبیہ کہتے ہیں یا مثال کہتے ہیں. علیہا 19. اب یہ اگر وہ جہنم ہے مرنے کے بعد کا، اگر تو یہ ہے مجازی معنی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے معنی تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ بات بتا دی ہم نے جو سقر کی ہے. 19 اگر کہا جائے اس کے معنی تو اس کے معنی ہے کہ 20 اس قسم کی مصیبتیں اور آئیں گی اس کے اوپر. اور اگر یہ اس جہنم کے متعلق ہے تو اس کے متعلق یہاں آگے جا کے خود ہی کہہ دیے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ مثال کے طور پہ بات ہم نے کہی ہے، سچ مچ نہ یہ گننے لگ جانا ان کو کہ آپ خوروں کی تعداد کتنی ہے. مسئلہ تو یہ اس قسم کے جو حقائق قرآن میں آتے ہیں وہ تمثیلی انداز میں بیان ہوتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ اسی کے متعلق ہے تو اس 19 سے کیا مراد ہے. اگلے دن شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا طلوع اسلام میں بھی وہ نکلا تھا، ایک بہت بڑے ایک لال و جھکڑ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے، وہ 19 کی تعداد کے اوپر وہ قرآن میں سے ثابت کرنا شروع کیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی جو 19 ہیں اور اس کے بھی وہ 19 ہیں اور پھر اس کے 19 ہیں. وہ سارے 19 والے جو تھے یہ بہائی جو ہے نا ان کے ہاں ہے نا یہ 19 کا عدد جو ہے سب سے مبارک عدد ہے. وہی عدد کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ بہائیت کا پرچار ہے، 19 گرانے شروع کر دیے اس قسم کے. تو عزیزان ایمان یہ جتنے متشابہات ہیں ان کو متشابہات ہی سمجھنا چاہیے. ان سے پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ اٹھتے جائیں گے، علم اٹھاتا چلا جائے گا، حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے. جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تمثیل ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ. یہ جہنم کے دروغے بھی ملائکہ جو کہا ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ تو خود انہی حقائق میں سے ہے جو محسوس طور پر تو آپ کے سامنے نہیں آتے. فطرت کی ساری قوتوں کو قرآن نے ملائکہ کہا ہے جو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں. عالم امر میں خدا کے احکام کو بروئے کار لانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو بھی ملائکہ کہا ہے. وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. لیکن بہرحال خدا کا یہ جو انتظام ہے اس انتظام کے کوئی ذرائع جو خدا نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں عالم امر میں، ان ملائکہ کا ان سے بھی تعلق ہوگا. ہم تو یہ بنیادی طور پہ تو اس کے معنی قوت کے ہی ہیں، فورس کے ہی ہیں. شکلیں اس کی کیا کیا ہیں ان میں سے یہ جتنی بھی فطرت، یہ عالم فطرت یا نیچر کے اندر کی قوتیں ہیں ان کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آدم کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوئی ہیں. اور وہ جو عالم امر کے ہیں قوتیں، خدا کے قوانین کو بروئے کار لانے والی، ان کے متعلق ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ارض و سما جو ہے، یہ کائناتی قوتیں جو روبہ عمل ہوتی ہیں، کارگر ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے. ہم تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کے اپنے عمل کی نتیجہ خیزی یا براری میں فطرت کی قوتوں کا کیا دخل ہے. یہ آئیں گی یہ چیزیں. قرآن کا دور ختم نہیں ہو رہا.
یہ تو قیامت تک، جب تک آخری انسان اس کرۂ ارض کے اوپر ہے، یہ اس وقت تک کے لیے یہ نور و ہدایت ہے۔ پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے پردے فطرت کے ابھی اٹھنے ہیں ہمارے اس دور کے اندر۔ یہ آپ دیکھیے کہ کل تک جتنی چیزیں تصور اور وہم میں بھی نہیں انسان کی آ سکتی تھی، وہ حقائق ثابتہ بن کے سامنے آ رہی ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ کوئی انسان چاند کے اوپر بھی چلا جائے گا، اور وہاں چاند کے اوپر جانے والا جو سویا ہوا ہے اس کے دل کی دھڑکن امریکہ میں سنائی دے گی۔ یہ ہیں وہ پڑے ہوئے پردے جن کو قرآن نے متشابہات یا استعارات کے رنگ میں بیان کیا، اور کہا کہ جب یہ پردے اٹھیں گے ان چیزوں کے اوپر تو تم دیکھو گے کہ قرآن کا ہر دعویٰ ایک حقیقت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہا یہ اس قسم کی چیز جو استعارہ کی چیز ہے بیان تو کی جائے گی بہرحال تمہاری زبان میں ہی، اور جو اس کو اس زبان کے ظاہرہ معنی کے اوپر معمول کریں گے اور پھر پڑ جائیں گے بحث کرنے کے لیے کہ خدا کی عرش کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، فرشتے کیسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، سب وہ پہاڑی بکرے جو ہیں جن کے سینگوں کے اوپر وہ عرش رکھا ہوا ہے، ان بکروں کا گھٹنوں تک کی پیمائش کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھیں گے نا وہ پڑ جائیں گے اس فتنے کے اندر، اور پھر لٹھم لٹھا اس کے اوپر ہو رہے ہیں، پوچھے نہیں ایک عمر کا حصہ اسی میں ضائع ہو گیا۔ یہ ان کی باتیں پڑھنے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ خدا کے عرش کو جو بکرے سر پہ اٹھائے ہوئے ان کی ٹانگوں کی لمبائی کتنی ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہے، پھر کہو گے پنجابی چ گل کردا پیا، وظیفے جڑے انہاں دے لگ گئے نا، کام کاج کوئی سی نہیں، ویلے بیٹھے ہوئے، مملکت کے امور میں ان کو دخل دینے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ اب جب بیکار آدمی کو کھانے کو اس طرح سے مل جائے اور ملے اس طرح سے کہ یہ علماء حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی علمائیت کو برقرار رکھنا تھا نا۔ اب وہ جن باتوں میں وہ الجھے ہیں، پھر میں نے عرض کیا نا کہ وہ ویلی جٹی ان ویلے یعنی وہ کپاس کا تو بیلنا تھا، اب تو ہمارے ہاں وہ بیلنا چھوٹا سا ہوتا ہی نہیں، وہ مشینیں لگ گئی ہیں، وہ چھوٹا سا بیلنا تھا۔ کام کاج کرنے کے بعد سوانی جڑی سی، آپ کہو گے سوانی کی ہوندی ہے، میری بیٹی کہے گی وہ پھر بہ جاندیاں گیا سن دھوپے۔ اون کپاس وہ چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا، اس میں سے وہ روئی جو تھی وہ نکل کے آگے چلی جاتی تھی، بنولے اس کے، اب پھر میں بنولے ہی کہوں گا، بڑے میں کیا تھی کہو گے پھر خبرہ کی کہا گیا گا، وہ ایک طرف ہو جاتے تھے تو اس کپاس میں سے بنولے الگ کر کے روئی الگ کرنی، یہ کام ہوتا تھا بیلنے کا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ویلی جٹی جسے کام کو آج کچھ اور نہیں تھا تو کیا کرے، وہ اون کو بیلنے لگ گئی۔ اے ہزار ورے ساڑیاں یہ ویلیاں جٹیاں ان ویلدیاں رہیاں، 100 جلدیں تفسیر کی، کیا تھا اس میں؟ عرش کے پائے ماپے ہوئے لگے ہوئے، جنت کے آبوں کی تعداد ماپ رہے ہیں لگے ہوئے، فرشتوں کے پر ماپ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں سب۔ ویلی جٹی جو سی تے کرے کی پھر قرآن نے سیدھی سی بات یہ کہی کہ یہ جو فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہیں، علم انسانی یوں یوں بلند ہوگا، وہ اس سے وہ پردہ اٹھے گا، اس کے پیچھے سے وہ حقیقت سامنے آئے گی۔ تو قرآن کی روح سے یہ مقامات جو ابھی تک محسوس طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئے، ان میں ہمارے لیے مسلک یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی علم انسانی اس بلندی تک نہیں پہنچا جو یہ سمجھ دیکھ سکے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے، لیکن ایمان ہمارا یہ ہوگا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ سچ، راسخون فی العلم جو قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جب تک وہ حقیقت سامنے نہ آئے انکار نہیں اس سے کیا جائے گا، کہا یہ جائے گا کہ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا۔ اپنے علم کی کوتاہی یا عدم رسائی جو ہے اس کا اعتراف ہوگا،
یہ نہیں ہوگا کہ وہ ماپنے لگ جائیں اور آپس میں باتیں شروع کر دیں اور بعض اوقات اس سے انکار ہی کر دیں صاحب یہ کچھ نہ. اس لیے کہا کہ یہ جو لوگ انکار کرنے والے کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو یہ قرآن دیا گیا ہے، میں یہ عرض کروں اوتوا الکتاب اور اہل الکتاب دونوں اصطلاحیں قرآن میں آتی ہیں. اہل کتاب تو وہ یہ یہودی اور نصارہ ان کو کہا گیا ہے، اور الذین اوتوا الکتاب خود مسلمانوں کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق ہے. انزل الیکم الکتاب ان کو کہا گیا ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس اوتوا الکتاب والے جو ہے یہ جماعت مومنین یا مسلمان ہیں. کہا کہ ان کا ایمان اس سے اور زیادہ مستحکم ہو جائے. خدا نے یہ جو کہا ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان اور بڑھے گا. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، لیکن جن کے دلوں میں پہلے سے ہی منافقت کا مرض ہے یا جو تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے، اس کو جھٹلانا ہے جو کچھ یہ کہے گا، وہ جو یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے وہ یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اگر یہ مثال ہے تو پھر بتائیے کہ اس مثال سے کیا مفہوم ہے. یعنی مثال کا مفہوم متعین طور پہ بتائیے. متعین مفہوم ہوتا تو مثال کے طور مثالاً وہ بیان کیوں کیا جاتا؟ مثال کے طور پہ تو بیان وہ بات کی جاتی ہے کہ جو مجازی معنی جو ہیں اس لفظ کے وہ نہ اس کے اوپر اطلاق ان کا ہوتا ہو. اور آگے وہ شروع میں سورہ بقرہ کے بھی ہے، وہاں بھی یہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ جو ہے یہاں بھی وہی ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اس طرح سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو سیدھی ہدایت کے اوپر جانا چاہتا ہے وہ ہدایت کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ معنی نہیں ہے جو عام کیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یعنی پہلے وہ معاذ اللہ ایک مہمے کی طرح کہ ایک بات مثالی تشبیہی طور پہ بیان کی، اور اس کے بعد جو ان لوگوں نے اس کے متعلق کچھ بحث کی یا انکار کیا تو کہا کہ دیکھا نا خدا نے تمہیں کر دیا نا گمراہ. یعنی خدا گمراہ کرتا ہے. جہاں وہاں آیا ہے شروع میں کسی قسم کی مثال سے، وہاں بھی یہ ہے کہ خدا یہ مثال کیا دیتا ہے، وہ بعودۃ مثل مچھر کی مثال دی. وہاں بھی یہ چیز ہے یضل بہ کثیرا ویہدی وما یضل بہ الا الفاسقون. بات صاف کر دی. گمراہ تو وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے کے اوپر نکل جاتا ہے. خود انسان یہ ہوتا ہے. معاذ اللہ خدا گمراہ نہیں کرتا. خدا نے تو کہا ہے کہ یہ ابلیس گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، اور اگر یہ مانا جائے کہ خدا بھی گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ کہاں اٹھتا ہے انسان اس تصور سے. لیکن کیا کیا جائے، 1000 برس سے آپ کے یہاں کے ترجمے میں تفسیروں میں یہ لکھا ہوا جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی، اور روز آپ کے یہاں کے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں نا ان کے مطابق میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد اسے پھر وہ جہنم میں بھیج دیتا ہے. معاذ اللہ خود ہی اس کو چکر دیتا ہے کہ صاحب وہ پوچھتا ہے کہ راستہ کون سا ادھر ہے، غلط راستہ بتا دیتا ہے، اس پہ ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے. معاذ اللہ. جو چاہتا ہے گمراہ ہونا وہ یوں گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تعداد کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو لشکر ہیں خدا کے، یہ تو ایک عالم فطرت ہمارے سامنے بڑا چھوٹا سا محدود سا ہے جسے ہم یہ دنیا کا نظام کہتے ہیں. کائناتی نظام پوچھو نہیں کہ اس میں پھر یہ خدا کے لشکر جو کہا ہے وہ خدا کے لشکروں کو خدا ہی جانتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا، یہ انسان اس پہ غور و فکر کرے تو اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ کیا رہا ہے. اور یہ جو وقت
ان سے کہا وقت ہو گیا یا ہے کچھ؟ کہہ رہے ہیں جی کہ وقت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے یہ کہ گردش لیل و نہار جو ہے ان کو کہا گیا قریش کو کہ بہت چڑھے ہوئے ہو تم، کس طرح سے اترو گے، یہ جو اترے ہوئے ہیں کس طرح سے اوپر چڑھیں گے۔ اور قرآن کا انداز جو ہے وہ پھر نظام فطرت سے یہ باتیں سمجھایا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں یہ بات آئے گی کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، ایسا آ رہا ہے جیسے آخر میں آ کے ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح ہمارا انداز، ادب میں بھی جو انداز ہے، عربی ادب میں بھی کمال کی کتاب۔ کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر۔ سورہ المدثر کی ہم یوں کہیے کہ آیت 32 تک آ گئے، 33 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔